من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. بہت بہت شکریہ. میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی حضرت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ کا بہت ہی ممنون ہوں کہ انہوں نے بہت سب سے اہم ذمہ داری ادا کرنے کا ہمیں شرف بخشا اور ذرہ نوازی فرمائی. اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. قرارداد برائے 33ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس بعنوان انسانیت کے فروغ اور پرامن معاشرے کی تشکیل میں ائمہ و خطبہ کا کردار اور ان کے حقوق، یہ ملکی، دینی، ملی، ملکی اور عالمی مسائل سے متعلق 20 نکاتی قرارداد ہے. اس کا ایک بعض حصے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی کانفرنس مساجد و مکاتب اور مدارس اسلامیہ کے اندر ائمہ اور اساتذہ کی کمی پر تشویش کا اظہار کرتی ہے اور شدت کے ساتھ یہ محسوس کرتی ہے کہ فارغین مدارس و جامعات کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ آہستہ آہستہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، جس کا ذمہ دار جہاں ہمارا معاشرہ ہے وہاں ہمارے مدارس کے ارباب مدارس کا افسوسناک رویہ بھی ہے. یہ مدارس جہاں عموماً غریب و نادار طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان میں فیس کا لاگو کرنا قرین مصلحت نہیں ہے. اسی طرح نئی نسل کی صحیح اسلامی تعلیم و تربیت کو منظم کرنے کے لیے مساجد میں مکاتب کا اہتمام کیا جائے. ساتھ ہی مساجد کے متولیان اور سماج کے مالدار طبقہ سے یہ کانفرنس اپیل کرتی ہے کہ ائمہ جو ہماری دینی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں، ان کی تنخواہ اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ خوشحال زندگی بسر کر سکیں. اگر ایسا ہوا تو یقیناً مساجد میں ائمہ کی ضرورت کی کمی کا شکوہ ختم ہو جائے گا. یہ اجلاس اپنے اس موقف کا اعادہ کرتا ہے کہ ائمہ دین قابل احترام ہے. ان کی شان میں کسی طرح کی گستاخی عقیدہ و منہج کے سخت منافی ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی یہ کانفرنس سماج میں بڑھتے ہوئے اخلاقی بگاڑ، فساد، اباحیت پسندی، شراب نوشی، بے راہ روی، شدت پسندی جیسے برائیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان برائیوں کے سدباب کے لیے مؤثر اقدام کیے جائیں اور بالخصوص منشیات پر پابندی عائد کی جائے. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی ایک کانفرنس جماعتی افراد سے خصوصاً اور جملہ باشندگان وطن سے عموماً یہ اپیل کرتی ہے کہ ملک میں امن و شانتی، بھائی چارہ، قومی یکجہتی اور باہمی ہمدردی کی فضا قائم کرنے میں باہم تعاون کریں. سرحدی علاقوں میں امن و امان کو سبوتاژ کرنے والوں کے خلاف عوامی بیداری پیدا کریں اور اس سلسلے میں علماء مؤثر کردار ادا کریں. نیز ہم تمام ہندوستانی عہد کریں کہ ملک کی امن و شانتی کے ماحول کو بگاڑنے والوں کا مل کر مقابلہ کریں گے. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی یہ کانفرنس مسلم اداروں، تنظیموں اور مسلم رہنماؤں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں، کیونکہ جہاں یہ اسلامی تعلیم کو منافی ہے وہیں اسی طرح کی کارروائیوں سے عوام و خواص میں ہر سطح پر اختلاف و انتشار کو ہوا ملتی ہے اور بے چینی بڑھتی ہے، جو کسی بھی طرح ملت کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ یہ شماتت عدالت کا سبب بھی بن رہے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی 33ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بابت حکومت ہند کے موقف میں تبدیلی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ یونیورسٹی کے قیام کے مقصد تاریخی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اقلیتی کردار کو باقی رکھا جائے، کیونکہ آئین میں اقلیتوں کو دی گئی خصوصی مراعات کا مقصد ان کے تشخص کو برقرار رکھنا ہے جو ان کے حقوق کے زمرے میں آتا ہے.
مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی اس کانفرنس کا احساس ہے کہ ملک کے تعلیمی ادارے انسانیت سازی کے کارخانے اور قوم کے بیش قیمت سرمایہ ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی سیاسی توگ و تاج کا اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آتی ہے تو اس کے سدباب کے لیے ایماندارانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ ائمہ و خطبہ مساجد سے معاون یہ کانفرنس ائمہ و خطبہ کرام کو قرآن و سنت کی روشنی میں ملک و ملت اور انسانیت کی بے لوث خدمت کے لیے ہدیہ تبریک پیش کرتی ہے اور تلقین کرتی ہے کہ وہ ملک و معاشرے کی تعمیر و اصلاح اور دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے اور نئی نسل کو اسلام کی امن و آشتی کی تعلیمات سے روشناس کرانے اور بہترین رہنمائی کے لیے مزید متحرک و فعال ہو جائیں، کیونکہ کانفرنس کو اس بات کا یقین کامل ہے کہ انسانیت کے فروغ اور صالح اور پرامن معاشرے کی تشکیل میں ائمہ و خطبہ مساجد کا کردار نہایت اہم ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی یہ کانفرنس فروغ انسانیت کے فروغ اور پرامن معاشرے کی تشکیل میں ائمہ و خطبہ کے کردار اور ان کے حقوق کے موضوع پر منعقد ہونے والی اس کانفرنس کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی بیدار مغز قیادت کو اس کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہے اور توقع کرتی ہے کہ اس کے انعقاد سے اسلام کے صالح و پرامن معاشرے کی تشکیل اور امن و آشتی کے پیغام کو اعلیٰ پیمانے پر نشر و اشاعت میں نمایاں مدد ملے گی۔ ساتھ ہی کانفرنس کا احساس ہے کہ ائمہ کرام کے ہمہ جہت خدمات کے باوجود معاشرے میں ان کے حقوق کے تئیں صدمری ملت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جس کا تدارک ترجیح اور بنیادوں پر ہونا لازمی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی کانفرنس داعش ISIS کے نام پر پورے ملک میں ہونے والی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کرتی ہے اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس معاملے میں شفافیت لائے، ترتاثبیت جاری کرے تاکہ اہل وطن کو معلوم ہو سکے الزامات کی نوعیت و حقیقت کیا ہے۔ نیز یہ کانفرنس حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں اور دہشت گردانہ واقعات میں ان کے ملوث ہونے کی غیر جانبدارانہ انکوائری کرائی جائے۔ نیز یہ کانفرنس محسوس کرتی ہے کہ ملزمین کی فاضل عدالتوں سے رہائی اور قومی تفتیشی ایجنسیوں کی طرف سے کئی مسلم نوجوانوں کو الزامات سے بری کر دیے جانے کے بعد اس طرح کی انکوائری ملک کے مفاد میں ہے۔ جیلوں میں بند نوجوانوں کی تفصیلات کو عام کرنے اور مقدمات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ اہل وطن کو ان الزامات کی حقیقت کا علم ہو سکے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی کانفرنس داعش اور دیگر عالمی دہشت گرد تنظیموں کے سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے، کیونکہ ان کا وجود اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ لہذا یہ کانفرنس ان کی سرگرمیوں کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کرتی ہے کہ ان کی غیر انسانی اور وحشیانہ حرکتوں کے خلاف کارروائی کے لیے عالمی بیداری کھڑی ہو۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی کانفرنس دہشت گردی اور داعش کے خلاف مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے جاری سب سے پہلے اجتماعی تحریری فتوے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتی ہے اور اس کانفرنس میں دوبارہ جاری کیے جانے کی تحسین کرتی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی کانفرنس ہندوتوا کے علم بردار بعض خودسرختہ لیڈروں کے اشتعال انگیز بیانات کی مذمت اور اس طرح کے بیانات پر وزیر اعظم کی خاموشی کو افسوسناک قرار دیتی ہے۔ کانفرنس کا احساس ہے کہ اس طرح کے منفی بیانات سے ملک کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی درہم برہم ہو رہی ہے، لہذا حکومتوں سے اپیل ہے کہ وہ ملکی مفاد میں اشتعال انگیز بیانات دینے والوں کے خلاف کڑی کارروائی کرے اور رواداری کا ماحول برقرار رکھنے میں اپنی ذمہ داری نبھائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی کانفرنس سچر کمیٹی، مشرع کمیٹی اور اقلیتوں و پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے دیگر کمیٹیوں کی سفارشات کے نفاذ میں تاخیر پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مطالبہ کرتی ہے کہ منفی سیاست اور تعصب سے گریز کرتے ہوئے اور جانبداری سے بالاتر ہو کر قوم ملت کے مفاد میں انہیں نافذ کیا جائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی یہ کانفرنس اندرون و بیرون ملک ہونے والے بم دھماکوں اور تخریبی کارروائیوں کی سخت مذمت کرتی ہے، ساتھ ہی عالمی برادری سے اپیل کرتی ہے کہ وہ دہشت گردانہ واقعات کے اسباب کا پتہ لگانے اور ان کے سدباب کے لیے مخلصانہ کوشش کرے۔ نیز عالمی میڈیا اس طرح کے واقعات کے سلسلے میں اپنی صحافتی ذمہ داری نبھائے اور کسی ایک خاص طبقہ کو مورد الزام ٹھہرا کر اس کی کردار کشی نہ کرے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی یہ کانفرنس مشرق وسطیٰ بالخصوص خلیجی ممالک میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان تمام اسلام دشمن اور امن مخالف عناصر کی مذمت کرتی ہے جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں، اور ان کی درپردہ سازشوں کی مذمت کرتے ہوئے ان خطوں میں مثالی امن و امان کو بحال کرنے کی سفارش کرتی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی کانفرنس عالم انسانیت کی ہمہ جہت خدمات اور مشرق وسطیٰ بالخصوص خلیجی ممالک میں
استحکام پیدا کرنے اور وہاں کے مثالی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت سعودی عرب کی تمام دعوتی، تعلیمی، رفاہی اور انسانی سرگرمیوں کی تائید و حمایت اپنا اخلاقی، دینی اور انسانی فریضہ تصور کرتی ہے اور اس کی سلامتی کی دعا کرتی ہے۔ ساتھ ہی حالیہ دنوں دہشت گردوں کے خلاف عدالتی کارروائی کی تکمیل کے بعد کارروائی کو عقیدہ و مسلک کو جوڑ کر عالم اسلام میں انتشار پیدا کرنے اور شروع ہوگا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی بھی یہ کانفرنس مذمت کرتی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ کی یہ کانفرنس حکومت شام کی اپنی شہریوں کے خلاف ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتی ہے کہ بشار الاسد حکومت عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے اقتدار سے دستبردار ہو جائے۔ نیز عالمی برادری شام کے بارے میں منصفانہ موقف اختیار کرے اور وہاں کے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدام کیے جائیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ کی کانفرنس اقوام متحدہ سے اپیل کرتی ہے کہ برما کے 10 لاکھ مظلوم روہنگیا مسلمانوں کو ان کے جمہوری حق دلائے جائے اور جو لوگ کیمپوں میں پناہ گزین ہیں یا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کی باز آبادکاری کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں اور برما کی حکومت پر اس کے لیے دباؤ ڈالا جائے، یہ اس کی اخلاقی و منصبی ذمہ داری ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ کی یہ کانفرنس عالمی برادری سے فلسطینی قضیہ کے پائیدار حل اور اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں پر روک لگانے کی اپیل کرتی ہے اور اسرائیل کی منمانی اور اس کی جارحانہ رویے کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں اضطراب و بے چینی کا ماحول ہے۔ اس کے بعد وفیات ہے جس میں تقریباً 50 نام ہیں، ان کے انتقال پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کی موت کو دین و ملت اور انسانیت اور سلفیت کے عظیم خسارہ قرار دیتی ہے اور دعا گو ہے کہ بار الہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان میں وفیات میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ان کی ایک کانفرنس سابق سعودی فرمانروا خادم الحرمین شریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نائب امیر ڈاکٹر سید عبدالعزیز، سعودی عرب کے سابق وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل، مرکزی جمعیت کی ناظم مالیات الحاج وکیل پرویز کے جواں سال صاحبزادے مشیر احمد، مورخ عصر مولانا اسحاق بھٹی، امارت اہل حدیث صادق پور کے امیر مولانا سید عبدالسمیع جعفری، بقیت السلف استاذ الاساتذہ و شیخ الحدیث جامع امام ابن تیمیہ مولانا امان اللہ فیضی، مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی مولانا اصغر علی محمدی سلفی کی والدہ محترمہ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا سید نظام الدین قاسمی اور جوائنٹ سیکریٹری عبدالرحیم قریشی، ندوۃ المجاہدین کیرلا کے ناظم مولانا اے پی عبدالقادر مولوی اور جماعت اہل حدیث کے گلے سرسبز سابق ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی مولانا عبدالقادر انور بستوی وغیرہ کے انتقال پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کرتی ہے اور ان کی موت کو دین و ملت، انسانیت اور سلفیت کا عظیم خسارہ قرار دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر عبداللطیف کندی صاحب کے والد محترم کے انتقال پر بھی یہ کانفرنس اظہار رنج و افسوس اور تعزیت کرتی ہے اور ان کی موت کو دین و ملت، انسانیت اور سلفیت کا عظیم خسارہ قرار دیتی ہے اور دعا گو ہے کہ بار الہ ان کی مغفرت فرما، ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما۔ اسی طرح یہ کانفرنس جناب مولانا حسن جمیل صاحب کے والد عبدالبصیر صاحب کے انتقال پر بھی گہرے رنج و افسوس کا اظہار کرتی ہے اور ان کی موت کو بھی دین و ملت اور انسانیت اور سلفیت کا خسارہ قرار دیتی ہے۔ اس کی آپ تمام حضرات تائید فرمائیں جو قرارداد پیش کی گئی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے آپ لوگ تائید فرمائیں، خاص طور سے دہشت گردی کے خلاف۔